بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید کہانی لے کر آئے ہیں۔ چور خط دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ خط پڑھنے کے بعد تلملا کر رہ گئی۔ مسٹر گمنام نے میری خاموشی سے حوصلہ پایا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس نامراد پر غصہ آ رہا تھا، اور جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتی تھی میرے تصور میں عارف کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ چیپ حرکت اسی خبیث کی ہے، مگر میں بغیر کسی ثبوت کے اس کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ مسٹر گمنام سے یہ ثابت کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہ پراسرار شخص عارف ہی ہوگا۔ اس خط میں مسٹر گمنام نے ایک مزاح کا خیز انکشاف بھی کیا تھا۔ اس نے باوثوق الفاظ میں کہا تھا کہ میں نے اس کے خط کا جواب ایک سفید لفافے میں بند کر کے اس پر اسکاچ ٹیپ چپکا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نامعلوم شخص میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے 2 روز قبل واقعی ایک سفید لفافے کو اسکاچ کی مدد سے بند کیا تھا، تاہم وہ مسٹر گمنام کے خط کا جواب نہیں تھا، بلکہ وہ میری ایک جاب لیس دوست کا سی وی تھا جس کی نوکری کے لیے میں ان دنوں کوشش کر رہی تھی۔ میری محبت کے دعوے دار اس مسٹر گمنام کو سفید لفافے سے شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ میں نے اس کا جواب تو لکھ دیا ہے، تاہم ریکس پر لفافہ رکھنے کے لیے ہمت مجتمع کر رہی ہوں۔ میں نے مذکورہ خط کو پہلے والے خط کے ساتھ محفوظ کر لیا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگی۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ مسٹر گمنام ہال میں بیٹھنے والے ان 4 افراد میں سے کوئی ایک ہو سکتا تھا۔ میں باری باری انہیں اپنے ذہن میں لا کر تجزیہ کرنے لگی۔ نظامی صاحب 50 کا ہنسا کراس کر چکے تھے اور ان کے بڑے بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں، بلکہ میں نے سنا تھا وہ نانا اور دادا بھی بن چکے تھے۔ وہ ایک نمازی اور پرہیزگار شخص تھے اور زیادہ تر خاموش ہی رہتے تھے۔ آج تک میری ان سے براہ راست گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک کم گو شخص تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ ایسے سنجیدہ اور معتبر شخص پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں ان کی بڑی بیٹی سے 4 سال چھوٹی تھی۔ بابر علی کی شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے، گویا وہ نئے نویلے دولہا تھے۔ اس شخص سے بھی ایسے عشقیہ خطوط کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو وہ اس قسم کی غیر نصابی سرگرمیوں سے اعتراض برتتا ہے، مگر نہ بنے بنائے اشیاء نیگیٹنگ کا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شہزاد صاحب اس دفتر کے موسٹ سینئر اور تجمل صاحب کے انتہائی قابل بھروسہ ساتھی تھے۔ وہ شہزاد صاحب پر اندھا اعتماد کرتے تھے اور کمپنی کے خاص معاملات میں بھی ان سے مشورہ کرتے تھے۔ شہزاد صاحب کو ویسے بھی میں نے شائستہ اور مہذب پایا تھا۔ وہ اس قسم کی گھٹیا حرکت کے مرتکب نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ان میں اس طرح کے اوچھے جراثیم پائے جاتے تو کبھی بھی باس کے منظور نظر نہیں بن سکتے تھے۔ اب آ جا کر تان عارف پر ہی ٹوٹتی تھی۔ ایک وہی ایسا شخص نظر آ رہا تھا جو عشق لڑانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ عارف غیر شادی شدہ تھا، اس کی عمر 27 سال کے قریب تھی۔ ویسے ایک بات کا مجھے اعتراف ہے کہ عارف نے ابھی تک کوئی ناشائستہ حرکت نہیں کی تھی، یعنی مجھے شکایت کا کوئی عملی موقع نہیں دیا تھا۔ حالات و واقعات اسے میرا مجرم ظاہر کر رہے تھے۔ وہ مشکوک تو نظر آ رہا تھا، لیکن میں اس کا جرم ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ اسے میری بے بسی یا مجبوری کہہ لیں، بہرحال میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اس پر کھلم کھلا الزام رکھ دوں۔ آئندہ روز میں وقت مقررہ پر دفتر پہنچی اور معمول کے کام سر انجام دینے لگی۔ میرا ذہن چونکہ عارف کی طرف سے شک آلود تھا، اس لیے گاہے بگاہے میں اس کی جانب دیکھ لیتی تھی۔ اکثر وہ مجھے اپنی ہی جانب متوجہ دکھائی دیا۔ میں اپنے کسی عمل یا حرکت سے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ آج کل میں کسی آزمائش سے دوچار ہوں۔ خصوصاً تجمل حسین کو میں اس معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ میری نوکری اب دوسرے ماہ میں داخل ہو چکی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ذات سے متعلق کوئی جھوٹا سچا افسانہ دفتر میں مشہور ہو۔ عموماً ایسی لڑکیوں کو پہلی فرصت میں چلتا کر دیا جاتا تھا، اس لیے میں خاصی محتاط تھی۔ 3 روز بعد تیسرا گلابی لفافہ میرا منتظر تھا۔ میں حسب معمول دفتر پہنچی اور اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنی میز کی زیر دراز کھول لی۔ اب لاشعوری اور غیر اختیاری طور پر یہ میرے معمول کا حصہ بن گیا تھا کہ سیٹ سنبھالتے ہی میں سب سے پہلے تیسری دراز کو کھول کر دیکھتی تھی۔ آج وہاں پر گلابی لفافہ موجود تھا۔ میں نے انیلا سے ہیلو ہائی کرنے کے بعد اپنی میز کی سیٹنگ کی،
پھر مذکورہ گلابی لفافہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میرے عاشق نامراد مسٹر گمنام نے تحریر کیا تھا: سائقہ جان، آداب۔ آپ اگر برا نہ مانیں تو میں آپ کو سائقہ جی کے بجائے سائقہ جان کہہ کر مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اور میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، آپ سے اجازت بھی طلب کر رہا ہوں۔ آپ کی ناراضگی کا مجھے خیال ہے، اور اس سب کے باوجود بھی میں نے اس خط کا آغاز سائقہ جان سے کر دیا ہے نا یہ حماقت کی بات؟ سائقہ جان، محبت میں انسان کبھی کبھی ایسی ہی احمقانہ حرکتیں کر جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کی محبت میں کس قدر بے قابو ہو جاتا ہوں۔ مجھے خود پر اختیار نہیں رہتا۔ آپ میری نس نس میں لہو بن کر گردش کرتی ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار اور روح کی غذا ہیں آپ۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں، میرے پاس کیا بلکہ دنیا کی کسی بھی زبان، کسی بھی کتاب میں الفاظ نہیں ہیں جو میری محبت کا احوال بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔ آج تک کوئی ایسا لغت مرتب نہیں ہوا جو آپ کے حسن کی تعریف، کامل تعریف کے لیے مناسب اور بھرپور الفاظ مہیا کر سکے۔ آپ تو بہار کی جان ہیں اور میری جان بہار ہیں۔ آپ کی ایک جھلک میری روح کو سرشار کر دیتی ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتی کہ آپ میرے لیے کتنی اہم ہیں۔ میں آپ کے بغیر جینے کا خیال بھی ذہن میں نہیں لا سکتا۔ آپ میری وارفتگی کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ سائقہ جان، میں جوش جذبات میں شاید کچھ زیادہ ہی روانی سے بہہ گیا ہوں۔ کیا کروں؟ آپ سے مخاطب ہو کر میں بے اختیار ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ میں نے یہ خط ایک خاص مقصد کے لیے تحریر کیا تھا، مگر بے خیالی، بے دھیانی اور وفور مسرت میں جانے کہاں سے کہاں نکل گیا۔ میں اس گستاخی نما بے ادبی اور بے ادبی نما جسارت کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ کو اس خط کے مقصد واقعی سے آگاہ کرتا ہوں۔ سائقہ جان، اگر آپ میرے خط کا جواب ریکس کے اوپر رکھنے میں کوئی دشواری محسوس کر رہی ہوں تو اس مشکل کے حل کے لیے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، اور یہی بتانے کے لیے میں نے یہ خط لکھا ہے۔ آپ ایسا کریں، جوابی خط کو اپنی اسی دراز میں رکھ دیں جہاں آپ کو میرے خط پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ میں کوئی مناسب موقع دیکھ کر آپ کی غیر موجودگی میں وہاں سے خط اٹھا لوں گا۔ بالکل نہیں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی چندان ضرورت نہیں۔ آپ بے فکر رہیں، کسی کو میری اس کارروائی کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ میں ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرنے کا عادی ہوں، فقط آپ کی محبت سے سرشار مسٹر گمنام۔ وہ دن میں نے جیسے تیسے دفتر میں گزارا اور چھٹی کے بعد سیدھی گھر آ گئی۔ امی سے ذکر کرنا فضول ہی تھا، اور عمران کی عمر ایسی باتوں کو سمجھنے اور ایسے معاملات کو سلجھانے کی نہیں تھی۔ ویسے بھی اس نوعیت کے مسائل بھائیوں سے ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میں اس مسئلے کو اپنے باس تجمل حسین کے سامنے بھی رکھ سکتی تھی، مگر پھر سوال یہی اٹھتا تھا کہ کیسے ثابت کیا جائے۔ وہ تمام خطوط عارف نے لکھے تھے۔ سوچتے سوچتے مجھے ایک ترکیب سوچ رہی تھی۔ آخری خط میں، آخری سے مراد تازہ ترین خط میں، میرے نامعلوم عاشق نے مشورہ دیا تھا کہ میں خط کا جواب اپنی میز کی دراز میں ہی رکھ دوں۔ وہ خود ہی مناسب موقع دیکھ کر وہاں سے حاصل کر لے گا۔ گویا چوہا خود بخود چوہے دان کی طرح بڑھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، اگر میں ڈور ڈھیلی کر دوں تو اس پراسرار شخص کا سراغ میں لگایا جا سکتا ہے۔ میں ایک خالی خولی بند لفافے کو چارے کے طور پر استعمال کرتی تو شکار ضرور اس پر منہ مارتا، اور اسی سنہری موقع پر اسے پردے کے پیچھے سے کھینچ کر سامنے لایا جا سکتا تھا۔ میں نے چور کے ٹریپ کرنے کا حتمی منصوبہ ترتیب دیا اور اطمینان کی نیند سو گئی۔ اگلے دنوں میں دفتر میں اپنے روزمرہ کے کام نمٹاتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک کام خصوصی طور پر کیا۔ میں نے بند سفید لفافے کو کئی مرتبہ ہاتھ میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اپنی اس حرکت سے میں عارف کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ آج میں یہ جوابی خط دراز میں ضرور رکھوں گی۔ اس نے ایک دو مرتبہ میرے ہاتھ میں مذکورہ بند سفید لفافہ دیکھا بھی تھا، تاہم اس نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا۔ ممکن ہے وہ چہرے سے اپنے دلی جذبات کا ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو، اگرچہ میں یقین اور ثبوت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ خطوط نویسی عارف ہی کا کارنامہ تھا، تاہم اس کے سوا اور کوئی مشتبہ شخص مجھے پورے دفتر میں نظر بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے حسب معمول چھٹی سے آدھا گھنٹہ پیشتر مذکورہ سفید لفافہ اپنی میز کے زیر تیسری دراز میں کاغذات کے اوپر رکھ دیا اور خود کو کام میں مصروف ظاہر کرنے لگی۔ ٹھیک 5 بجے عارف اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے ہال میں موجود اپنے تمام کولیگز سے الوداعی ہاتھ ملایا، پھر ہمارے کیبن کے پاس سے گزرتے ہوئے ہمیں بھی اللہ حافظ کہا اور دفتر سے باہر نکل گیا۔ یہ سب کارروائی اس کے معمول کا حصہ تھی۔ میں توقع کر رہی تھی
کہ وہ آج بوقت رخصت شاید کسی قسم کا کوئی اشارہ دے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ اس سے مجھے خط میں درج ایک بات یاد آ گئی۔ میرے عاشق ناشاد نے لکھا تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں چاہ کر کام کرنے کا عادی ہے۔ گویا عارف نے کسی قسم کی اشارے بازی سے پرہیز کر کے اپنی احتیاط پسندی کا ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ 5:05 پر میں نے باس سے رخصت کی اجازت چاہی اور اپنا پرس سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت انیلا ٹائپ رائٹر پر کوئی لیٹر ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ چہرے سے خاصی بور اور بے کیف دکھائی دیتی تھی۔ میں نے پوچھا، چل نہیں رہی ہو انیلا؟ وہ دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابھی تھوڑی دیر لگے گی، تمہاری چھٹی کا وقت تو ہو گیا۔ میں نے کہا۔ وہ بولی، کلرکوں کی چھٹی کام سے مشروط ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے تم آج دیر تک بیٹھو گی۔ میں نے کہا، تمہاری میز پر لیٹرز کا ایک انبار نظر آ رہا ہے، یہ سب کام آج کا نہیں۔ وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، بس یہ 3 ضروری لیٹر ٹائپ کر کے 15 منٹ رکتی ہو تو ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ آخری جملہ انیلا نے رواداری میں کہا تھا۔ اس کی نظر بدستور ٹائپ رائٹر میں لگے لیٹر پر مرکوز تھی۔ میں نے کہا، نا بابا، پہلے ہی 5 منٹ لیٹ ہو چکی ہوں، اب مزید نہیں رک سکتی، گھر میں امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ تمہاری مرضی، وہ بے پرواہی سے بولی۔ میں الوداعی کلمات کے بعد دفتر سے باہر نکل آئی۔ جب میں گھر پہنچی تو خاصی مطمئن اور پرسکون تھی۔ میں نے اپنے منصوبے کے ایک حصے پر عمل کر ڈالا تھا، دوسرے حصے پر صبح عمل کرنے کا ارادہ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا، کل صبح بہت جلدی دفتر پہنچ جاؤں گی اور کہیں چھپ کر خط کے چور کو دیکھوں گی۔ ایک مرتبہ وہ گمنام خط نویس میری نظر میں آ جاتا تو پھر اس سے نمٹنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ خواہ مخواہ ہوا میں لٹ گمانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسرے روز میں خلاف معمول بہت جلدی دفتر پہنچ گئی۔ اس وقت سے 6:30-8 ہی بجے تھے۔ چپراسی شمشاد خان جو 8:15 بجے دفتر کھولتا تھا، مجھے اتنی صبح دفتر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ الجھن زدہ لہجے میں بولا، سائقہ بی بی، آپ اتنی صبح کیسے آ گیا؟ خیریت تو ہے نا؟ سب خیریت ہے خان بابا، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ نا بی بی صاحب، کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ پرتشویش لہجے میں مستفسر ہوا۔ ہمارے ہوتے تم کو کیا پرواہ ہے، تم ہمارے بیٹی کے مافک ہے۔ اس وقت دفتر کے اسٹاف میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا تھا۔ میں خلاف معمول ہی آئی تھی، اس لیے شمشاد خان کی حیرت بجا تھی۔ میں نے 3-4 منٹ کی محنت کے بعد شمشاد خان کو باور کرا دیا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں ایک نہایت ضروری کام کی غرض سے جلدی آ گئی ہوں اور وہ ضروری کام میں صاحب کے کمرے میں بیٹھ کر کروں گی۔ ساتھ ہی میں نے اسے تاکید بھی کر دی، شمشاد خان، میں تجمل صاحب کا ایک نہایت اہم کام کرنے آئی ہوں، اس لیے کسی کو میری آمد کے بارے میں نہ بتانا۔ آپ بے فکر ہو جاؤ سائقہ بی بی، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں شمشاد خان کی یقین دہانی کے بعد اپنے باس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ احتیاطاً میں نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ تجمل صاحب کے کمرے کی ایک کھڑکی ہمارے کیبن کی طرف کھلتی تھی، جس پر عموماً پردہ پڑا رہتا تھا، اور مذکورہ کھڑکی بھی بند ہی رکھی جاتی تھی۔ میں نے کونے سے ذرا سا پردہ سرکایا تو کیبن کا منظر واضح ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دفتر کا داخلی دروازہ بھی میری نظر کے سامنے آ گیا۔ میں ایک ایسے مقام پر تھی جہاں میں کم و بیش آدھے دفتر پر نظر رکھ سکتی تھی، لیکن دوسرا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب 8:45 بج چکے تھے اور میں بے تابی سے 9 بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمارے دفتر کے اسٹاف میں صرف 2 افراد ہی 9 بجے آتے تھے، یعنی ٹائپسٹ انیلا اور جونیئر کلرک عارف، اور مجھے خاص طور پر عارف کی آمد کا انتظار تھا۔ انتظار کی خوف سے وہی لوگ آشنا ہیں جو کبھی اس کیفے سے گزرے ہوں، کہتے ہیں انتظار کا ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اگر ایسا کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہی کہا جاتا ہے۔ آج میں اس سنسنی خیز اور ہیجان آمیز کیفے سے پہلی بار گزر رہی تھی۔ ٹھیک 9 بجے میرے انتظار کا اختتام ہوا۔ عارف دفتر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک چھوٹی سی نگاہ میرے کیبن پر ڈالی اور اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ میں اس وقت کھڑکی کے جس کونے سے آنکھ لگائے کھڑی تھی، وہاں سے عارف کی میز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ عارف اور اس کی سیٹ کو دیکھنے کے لیے مجھے پردہ کچھ اور سرکانا پڑا اور میں یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس طرح ممکن تھا میری چوری نظر میں آ جاتی اور میرا سارا منصوبہ غارت ہو جاتا۔ میں سانس روکے ان لمحات کا انتظار کر رہی تھی جب عارف میرے کیبن میں داخل ہوتا اور میری میز کے زیر دراز سے وہ سفید لفافہ نکال کر لے جاتا۔ 9:10 ہو گئے، لیکن میرے متوقع نتائج برآمد نہ ہوئے۔ پھر 12 منٹ ہوئے تو میری بے چینی پریشانی میں بدل گئی اور میں سوچنے لگی، کہیں میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو گئی۔ ممکن ہے پر اسرار خط نویس عارف کے علاوہ کوئی اور شخص ہو۔
मैं अभी इसी शश-ओ-पंज में थी कि इंतज़ार ख़त्म करूं या मज़ीद कुछ देर वहाँ रुकूं कि इसी वक्त अनीला केबिन में दाखिल हुई। इसके आमद का वक्त 9 बजे सुबह का था, ताहम वो 10-15 मिनट ताख़ीर से ही आई थी और ये ताख़ीर ख़ुसूसन इन दिनों में होती थी जब गुज़िश्ता रोज़ वो देर तक दफ्तर में काम करके गई हो। अनीला की आमद के बाद मेरा वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। अनीला जैसे ही वॉशरूम की तरफ गई, मैं तजम्मुल साहब के कमरे से निकल कर अपनी सीट पर पहुँच गई। ये अच्छा हुआ कि आरिफ ने मुझे बॉस के कमरे से निकलते हुए नहीं देखा था, वरना पता नहीं वो क्या ख्याल करता। ताहम जब इसकी नज़र मेरी जानिब उठी तो मुझे क़ब्ल अज़ वक्त सीट पर मौजूद देखकर वो चौंका ज़रूर था। इसके चौंकने में मुझे कोई ख़ास बात नज़र ना आई। ख़ास बात से मुराद कोई ऐसा तासुर जो मेरी जल्दी आ जाने के बायस इसके चेहरे पर नमूदार होता। इसने हस्बे मामूल घूरती हुई नज़र से मुझे देखा और अपने काम में मशगूल हो गया। अनीला जब वॉशरूम से वापस आई तो मुझे अपनी सीट पर विराजमान देखकर चौंक उठी। बेख्तियार इसने इस्तफसार किया, सायका आज तुम इतनी जल्दी? बस यार, मैंने एक फौरी बहाना बना दिया। इमरान के स्कूल वालों ने पेरेंट्स को बुलाया था, इसलिए जल्दी घर से निकलना पड़ा। अम्मी तो कहीं आने जाने की काबिल नहीं रहीं, इसलिए बाहर के तमाम काम मुझे ही देखना पड़ते हैं। स्कूल से वापस घर जाती तो फिर 10 बजे ही दफ्तर पहुंच पाती, इसलिए सोचा कि चलो सीधे दफ्तर ही चलते हैं। वो मुतमईन अंदाज में बोली, अच्छा तो ये बात है। मैंने कहा, सुबह जल्दी आ जाओ तो दफ्तर कितना वीरान लगता है। अभी तक तो हॉल में सिर्फ आरिफ ही आया है। बस भाई, सबके अपने अपने औकात हैं, अनिला बेपरवाही से बोली। अपने अपनी औकात और अपनी अपनी औकात, मैंने मानी खैर लहजे में कहा। सब इंसान बराबर हैं, लेकिन ये औकात किस तरह इनमें तफरका डाल देती है। अनिला ने जवाब देने के बजाय ज़ेर लब मुस्कुराने पर इक्तफा किया और कल का छोड़ा हुआ टाइपिंग का काम निपटाने में जुट गई। मैं थोड़ी देर तक अपने दफ्तरी कागजात को तरतीब से रखने में मसरूफ़ रही। जब मैंने महसूस किया कि अनिला अपने काम में पूरी तरह मगन हो चुकी है तो मैंने चुपके से हाथ बढ़ाकर अपनी मेज़ की ज़ेर दराज खोली और ये देखकर माथा ठिनका कि वो सफ़ेद लिफाफा वहाँ मौजूद नहीं था। पुरस्कार ख़त नवीस अपना काम दिखा चुका था। या खुदा, ये क्या माजरा है, मैंने जहन में सोचा। वो लिफाफा कहाँ चला गया? मुझसे ऐसी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वो ये कि मैंने दफ्तर में आते ही सबसे पहले दराज को चेक नहीं किया था। हालांकि मुझे ऐसा करना चाहिए था। जब ख़ता हो गई थी तो बस हो गई थी, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि वो ख़त कल मेरे जाने के बाद दराज से निकाला गया था। इस वक्त मेरा जहन तेज़ रफ्तारी से सोच रहा था। कल शाम जब मैं दफ्तर से निकली थी तो आरिफ के सिवा तमाम स्टाफ दफ्तर में मसरूफ़ कार था। ये बात तो हैरत अंगेज़ थी, यानी मुझे जिस शख्स पर शक था और वो बरी शख्स साबित हो रहा था। बात तय थी कि वो ख़त यानी बंद खाली सफ़ेद लिफाफा कल शाम ही किसी ने मेरी दराज से निकाला था, जबकि इस वक्त मेरी आरिफ छुट्टी करके दफ्तर से जा चुका था। अब आरिफ के लिफाफा निकालने की एक सूरत हो सकती थी कि वो मेरे जाने के बाद वापस दफ्तर आया हो। अगरचे इस बात के इम्कानात बहुत मादूम थे, क्योंकि अगर वो वापस आता भी तो मेरे केबिन में दाखिल होने का इसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसी सूरत में वहाँ नीला भी मौजूद थी। फिर भी मैंने लंच के बाद शमशाद खान को अपने पास बुला लिया और इससे आरिफ के बारे में पूछा। इस वक्त हमारे सिवा वहाँ कोई और नहीं था। शमशाद खान रात 8 बजे तक दफ्तर में रुकता था। मेरे इस्तफसार पर शमशाद खान ने जो जवाब दिया वो खासा मायूस कुन था। आरिफ एक मरतबा दफ्तर से निकलने के बाद वापस नहीं आया था। मेरा जहन बुरी तरह उलझ कर रह गया। इस मौके पर मुंतकी तौर पर आरिफ बेकसूर नज़र आ रहा था। मैं बाकी स्टाफ मेंबर्स के बारे में गौर करने लगी। खैर, बॉस तजम्मुल हुसैन से ऐसी किसी शरारत की तवक्का बस थी। निज़ामी साहब भी सुलझे हुए खामोश तबा इंसान थे। शहजाद साहब की शराफत और गैरतमंदी मुस्लिमा थी। बाबर अली के बारे में किसी हद तक सोचा जा सकता था, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता था कि वो मेरे केबिन में कैसे घुसा होगा। वो सुबह 10 बजे आता था और शाम 6 बजे ऑफ करता था। मैं भी 10 बजे दफ्तर पहुंचती थी। मालूम नहीं ये कैसा चक्कर चल निकला था। यही सब सोचते हुए मेरा जहन दुखने लगा। एक लम्हे के लिए आरिफ खतावार नज़र आता तो दूसरे लम्हे वो बेकसूर दिखाई देने लगता। इन्हीं जहनी उलझनों में इस रोज़ मुझसे काम के दौरान में बहुत सी गलतियाँ भी हुईं। बिलाखिर मैं क़ब्ल अज़ वक्त 4 बजे छुट्टी करके घर आ गई। अगले दिन दफ्तर में खूब हंगामा बरपा हुआ। मैं हस्बे मामूल अपनी सीट पर बैठ चुकी तो बेख्तियार मेरा हाथ मेज़ की तीसरी दराज की जानिब बढ़ गया। मैंने मकान के अंदाज में दराज को खोला तो मानूस गुलाबी लिफाफा मेरा मुँह चढ़ा रहा था। मैंने तमाम एहतियात को बल्लाई ताक रख कर लिफाफा खोल लिया और उनसे ख़त निकाल कर पढ़ने लगी। इस मरतबा ख़त का मज़मून कुछ यूँ था, जाने मन
سائقہ: السلام علیکم سائقہ جی اور سائقہ جان، بہت ہو گیا، آپ کو اب جانے من کہنے کو جی چاہتا ہے، اس لیے اس بے تکلف سے مخاطب کر رہا ہوں۔ آپ کا رکھا ہوا سفید لفافہ میں نے آپ کی دراز سے حاصل کر لیا ہے، مگر یہ کیا، آپ نے خالی لفافہ ہی بند کر دیا، اس میں سے کوئی رقعہ برآمد نہیں ہوا۔ خیر کوئی بات نہیں، آج خالی خط رکھا ہے، کل بھرا ہوا بھی رکھیں گی نا میری جان؟ اب میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میرے صبر کو اور نہ آزمائیں، کہیں میں آپ کی اس آزمائش میں جان ہی سے نہ ہاتھ دھو بیٹھوں۔ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں اپنے سینے پر محبت کا ایک داغ کھائے بیٹھا ہوں، امید ہے آپ اس داغ کو کریدنے کے بجائے اس پر اپنی محبت کا کیف آور سرور آگی پھایا رکھیں گی۔ میں آپ سے محبت کی بھیک مانگتا ہوں، آپ کبھی جان نہیں سکیں گی کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک ادنا سا ثبوت پیش خدمت ہے، میں تمام خطرات اور رسوائیوں کو مول لے کر اس خط میں اپنا نام ظاہر کر رہا ہوں۔ پہلے بھی اس دفتر میں میری محبت کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، اگر آپ بھی یہی کریں گی تو پھر میرے پاس جان دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ ایسی سنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کریں گی اور میری بے لوث اور بے غرض محبت کا جواب محبت سے دیں گی۔ فقط آپ کے جواب کا منتظر، آپ کی چاہت کا طلبگار، گمنام نہیں بلکہ نامدار، عارف محمود۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، لگتا تھا جیسے میرے ذہن میں کوئی تنور دہکا گیا ہو۔ میں بار بار خونی نگاہوں سے عارف کو دیکھتی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے فوری طور پر کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ ذہن میں خیال آتا کہ ابھی جا کر عارف کو بے عزت کر دوں اور ہال میں موجود تمام افراد کو اس کے کرتوت سے آگاہ کروں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سوچ یہ بھی چل رہی تھی کہ مجھے اس موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے اور جو بھی قدم اٹھانا ہو اچھی طرح سوچ سمجھ کر اٹھاؤں۔ میں اسی کیفیت میں پیچ و تاب کھا رہی تھی کہ 11 بجے کے قریب خلاف معمول تجمل صاحب دفتر میں داخل ہوئے۔ انیلا نے حسب معمول انہیں سلام کیا، تاہم میں اپنے اندرونی انتشار کے باعث انہیں سلام نہ کر سکی۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے میرا بلاوا آ گیا۔ باس نے انٹرکام پر مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں اندر پہنچی تو انہوں نے سر تپا میرا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں سر، میں نے مختصر کہا۔ مجھے یاد آیا کہ کل میں خرابی طبیعت کے باعث جلدی چھٹی لے کر گھر چلی گئی تھی، شاید اس لیے باس میری خیر خیریت دریافت کر رہے تھے۔ میں نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، کل ذرا سر میں درد تھا، اب ٹھیک ہوں۔ ٹھیک، شکلیں ایسی نہیں ہوتیں۔ وہ میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولے۔ میں چونکی اور پوچھا، کیا ہوا ہے میری شکل کو سر؟ پورے 12 بج رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولے، حالانکہ اس وقت کراچی میں 11 بجے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے لکنت زدہ انداز میں معاملات کو سنبھالا دیا نہ چاہا کہ اچانک میرے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے مزید برداشت کیا تو میرا وجود پھٹ جائے گا۔ میں ہچکیاں لینے لگی، مجھے اس وقت خود پر اختیار نہیں رہا۔ تجمل حسین اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور میرے قریب آ کر میری شانوں سے تھامتے ہوئے بولے، کیا بات ہے سائقہ، تم سخت پریشان نظر آ رہی ہو، تمہاری والدہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اتنی شفقت سے استحضار کیا کہ ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا اور تسلی تشفی کے جملے کہنے لگے۔ میں مزید برداشت نہ کر سکی اور آنسو بہاتے ہوئے اب تک کے واقعات ان کے گوشے گزار کر دیے۔ پہلے خط سے لے کر آخری خط تک ایک ایک لمحے کی تفصیل انہیں بتا چکی تو انہوں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا، وہ تمام خطوط تمہارے پاس موجود ہیں؟ میں نے جواب دیا، آخری خط میرے پرس میں ہے، پہلے والے گھر میں ہیں۔ تم پرس والا خط میرے حوالے کرو، وہ سنجیدگی سے بولے، اور میرے ڈرائیور کے ساتھ جا کر گھر سے باقی تمام خطوط بھی لے آؤ۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سر؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں جو کچھ کروں گا اپنے دفتر کی بہتری کے لیے کروں گا، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور ایک مرتبہ پھر مجھ سے خط طلب کیا۔ میں نے فوراً باہر جا کر اپنے پرس والا خط نکالا اور واپس اندر جا کر تجمل صاحب کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد انہی کی ہدایت پر میں ان کے ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی تاکہ باقی خطوط بھی لا سکوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں دوبارہ تجمل حسین کے کمرے میں موجود تھی۔ تمام خطوط کا بغور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے عارف کو اپنے کمرے میں بلایا اور وہ خطوط اسے دکھاتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، تو تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے؟ وہ ہکا بکا ان خطوط کو پڑھنے لگا۔ مجھے اس دوران میں اس کے چہرے پر حد درجہ حیرت نظر آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے باری باری سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور تجمل صاحب کو دیکھا۔ تجمل حسین نے سخت لہجے میں دریافت کیا، کیا کہتے ہو ان خطوط کے بارے میں؟
سر میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ ہکلایا، گدھے کے بچے، میں نے تمہیں پہلے صرف اس شرط پر معاف کر دیا تھا کہ آئندہ تم ایسی کوئی نیچ حرکت نہیں کرو گے۔ تجمل حسین پکارتے ہوئے لہجے میں بولے، مگر لگتا ہے تم کتے کی دم کی طرح ٹیڑھے ہی رہو گے۔ وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، سر میں ان خطوط کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، شاید کسی نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ تم بکواس کرتے ہو۔ تجمل حسین دھاڑے، میں تمہاری تحریر کو پہچانتا ہوں، یہ خط تم نے ہی لکھے ہیں، اور رہی سازش کی بات تو میں تمہارے موقف کی تائید نہیں کر سکتا۔ مس سائیکو کے دفتر میں آئے بہت کم عرصہ ہوا ہے، اسے بھلا تم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تمہاری تحریر اس بات کا ثبوت ہے کہ تم ایک مرتبہ پھر گھٹیا حرکت پہ اتر آئے ہو۔ میں قسمیہ کہتا ہوں سر، میں نے مس سائیکو کو کسی قسم کا کوئی خط نہیں لکھا۔ عارف کی آواز میں درد اور لہجے میں شکست کی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں تو خود حیرت زدہ ہوں کہ خط میری تحریر سے کتنے ملتے جلتے ہیں۔ ملتے جلتے نہیں ہیں، بلکہ تم نے اپنی تحریر میں تھوڑی تبدیلی کر کے انہیں لکھا ہے۔ تجمل حسین غصیلے لہجے میں بولے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو، ابھی تو میں نے صرف تمہیں نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم نے زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو سیدھا جیل میں بند کروا دوں گا۔ روتے ہوئے لہجے میں بولا، آپ میری بات کا یقین کریں سر، یہ خط یا اس قسم کی کسی بھی خط سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ یہ بات تو تم اس وقت بھی کہی تھی جب فوزیہ والا معاملہ سامنے آیا تھا۔ تجمل حسین نے کھاجالوئی نظر سے اسے گھورا، مگر بعد میں جوتے کھانے پر تم نے ہر بات قبول کر لی تھی۔ سر اس وقت مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں نے واقعی فوزیہ صاحبہ سے لڑانے کی کوشش کی تھی، انہیں چند محبت آمیز خط بھی لکھے تھے، لیکن مس سائیکا کے معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ یقین جانے میں بے قصور ہوں، یہ سراسر کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے سر؟ تم ایک مرتبہ میرا اپنا اعتبار کھو چکے ہو احمق انسان۔ تجمل حسین نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، میں نے تمہیں معاف کرتے ہوئے نوکری پر بحال رکھا، بس یہی مجھ سے غلطی ہوئی۔ کل تنخواہ تم لے ہی چکے ہو، اس لیے اکاؤنٹنٹ کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ناؤ یو گیٹ لاسٹ۔ رحم سر، پلیز آپ میرا یقین کریں۔ تجمل حسین قطع کلامی کرتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہ کروں تو پہلی فرصت میں میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ میرے دل میں اور دفتر میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ باقی نہیں۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گردن جھکا کر تجمل حسین کے کمرے سے نکل گیا۔ عارف کے جانے کے بعد تجمل حسین نے مجھے ماضی کی حرکت کے بارے میں بتایا جو عارف نے ان کی سیکرٹری فوزیہ کے ساتھ کی تھی۔ فوزیہ سے بھی عارف کو عشق ہو گیا تھا۔ اس افلاطونی محبت میں عارف نے فوزیہ کو کچھ اسی قسم کے خطوط لکھے تھے جس نوعیت کے مجھے موصول ہوئے۔ کچھ عرصے بعد فوزیہ نے ملازمت چھوڑ دی، تقریباً 1 سال پہلے کی بات تھی۔ دوسرے روز سے دفتری معاملات معمول پر آ گئے۔ چند روز بعد عارف کی جگہ ایک دوسرے شخص کو اپائنٹ کر لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد میں اس واقعے کو بھول گئی۔ اگر یہ واقعہ اتنا سا ہوتا تو میرے خیال میں اسے کہانی کی صورت لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر میں نے یہ کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تو اس کا سبب کچھ اور ہے۔ باقی یہ دل کے اوٹ پہاڑ والی بات ہے۔ 4 سال بعد ایک ایسی سنسنی خیز بات میرے علم میں آئی کہ ان واقعات کو کہانی کی شکل دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس دوران میں انیلا دفتر چھوڑ کر جا چکی تھی اور اس کی جگہ ایک ٹائپسٹ ہمارے دفتر میں آ گئی تھی۔ انیلا کی رخصتی کو بھی 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک روز صدر کے علاقے میں اچانک انیلا سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس دوران میں اس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے صدر آئی ہوئی تھی۔ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تو ہمارے درمیان ماضی کے قصے چھڑ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں انیلا نے انکشاف کیا، آج میں تمہیں ایک مزیدار بات بتاتی ہوں۔ میں ہمتاً گوش ہو گئی تو اس نے تجسس پیدا کرتے ہوئے پوچھا، یار وہ ہمارے دفتر میں ایک شخص تھا نا، عارف محمود؟ ارے وہی جس نے تمہیں عشقیہ خط لکھے تھے۔ ہاں ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں عارف کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ کیا ہوا عارف کو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اس سے اپنی دوست کی بے عزتی کا انتقام لے لیا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، کیسی دوست اور کون سا انتقام انیلا؟ وہ بولی، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ فوزیہ میری بہت گہری دوست تھی۔ اس نے عارف کے خطوط والے معاملے ہی کی وجہ سے نوکری چھوڑی تھی۔ بعد میں بھی وہ واقعہ اس کی قسمت سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ اس واقعے کی شہرت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ فوزیہ کی شادی کھٹائی میں پڑ گئی۔ بظاہر یہ معمولی سا واقعہ تھا، مگر فوزیہ اتنی حساس تھی کہ اس نے اس واقعے کو جی کا روگ بنا لیا۔ بس میں نے عارف سے فوزیہ کا انتقام لیا تھا۔ میری دوست کو نفسیاتی مریض بنانے والے شخص کو میں کیسے معاف کر سکتی تھی؟ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھ سکی۔ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ تم نے عارف سے کس طرح انتقام لیا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی،
आर्यन ने वाकई तुम्हें कोई ख़त नहीं लिखा था। सच्ची बात तो यह है कि वो सब मेरी कारस्तानी थी। मैं दूसरों की तहरीर की नक़ाली करने की माहिर हूँ। मैंने आरिफ की तहरीर में तुम्हें इश्किया खतूत लिखे और वही नतीजा हासिल कर लिया जो मैं चाहती थी। आरिफ को बुरी तरह बेइज्जत करके दफ्तर से निकाला गया तो मेरा इंतकाम पूरा हो गया। ओह मेरे खुदा, मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मैं ख्यालात की भूल भुलैयों में खो जाती अगर नीला का शौहर बुलंद आवाज़ में इसे ना पुकारता। वो नीला से कह रहा था, भाई क्या यहीं खड़े खड़े दुनिया जहान की बातें कर लोगी? अपने दोस्त को घर चलने को नहीं कहोगी? आखिर 4 साल के बाद आप लोगों की मुलाकात हो रही है। मुझसे अपने शौहर का तारुफ करवाते वक्त वो इस बात का जिक्र कर चुकी थी कि हम 4 साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे। अनिला ने मुझे दावत दी, आओ सायका हमारे घर चलते हैं, ढेरों बातें करेंगे। मगर मैंने इसकी दावत को बहुत खूबसूरत अंदाज में मुस्तरद कर दिया। इसने जो इंकशाफ किया था वो ढेरों बातों पर भारी था। इस बात को भी अब 1 साल होने को आया है। इस दौरान में मैंने अनिला से मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही दानिस्ता करूँगी। इत्तफाक या मुलाकात की बात और है। अनिला के लिए मेरे दिल में वो मुकाम नहीं रहा जो मुखलिस दोस्तों या कम से कम आम मेल मुलाकात वालों के लिए होता है। मेरा ख्याल है इसने जो कुछ किया गलत किया। मैं ये ज़रूरी नहीं समझती कि दूसरे भी मेरे ख्याल की तायद करें। मैं ये कहानी महज इसलिए शाया करवा रही हूँ कि तहरीर अगर आरिफ की नज़र से गुज़रे तो एक मरतबा ज़रूर मुझसे रब्ता करें। मैं अभी तक मॉर्निंग स्टार शिपिंग कंपनी में ही हूँ। मेरी ज़ात के हवाले से आरिफ को जो ज़िल्लत उठानी पड़ी, मैं इसके लिए इससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर आप में से आरिफ से किसी की मुलाकात हो तो उसकी तवज्जो इस तरफ ज़रूर दिलाए। शुक्रिया।